السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب طبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد لا سيما على أمير المؤمنين سيد الوسيين يعصوم الدين والإيمان وكلمة الرحمن وكيف الأنام وميزان الأعمال ومقلب الأحوال وسيف ذي الجلال صالح المؤمنين ووارث علم النبيين والحاكم يوم الدين المولى الرحيم ونبو العظيم الصراط المستقيم إن لدينا هو العلي الحكيم المصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين أول العابدين أزهد الزاهدين أنت الخاصم بالسبية والعادل في الرعية وأنت المخصوص بعلم التنزيل وحكم التعبيل أوهله رب العالمين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. صلوات. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المطهرين
بے جز حسین میرا ملجا پناہ ہی نیست، در این عقیده میرا هیچ اشتباهی نیست. رہ نجات حسین است و دوستی حسین، بسوی حق میں جز این رہ گزر کہ راہی نیست. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. صلوات. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اس آیت کی ذیل میں یہ چھٹی مجلس ہے. پہلے 3 مجالس میں نے نماز کے اوپر بیان کیا، چوتھی اور 5ویں مجلس جہاد کے اوپر بیان کیا. آج کی یہ مجلس میں یہ بتانا ہے کہ سرکار دو عالم پر جو یہ آیت نازل ہوئی تو وہ کون سی بات کی گواہی ہے جس کا دینا ضروری ہے. اللہ نے قرآن مجید کی 6666 آیتوں کو نازل کیا، نبی نے بتا دیا. 114 سوروں کو نازل کیا، نبی نے بتا دیا. 30 قرآن کے پاروں کو نازل کیا، نبی کریم نے بتا دیا. حلال بتایا، حرام بتایا، جائز بتایا، ناجائز بتایا، مکروہ بتایا، مباح بتایا، شریعت محمدیہ بتایا، احکام الاسلام بتایا، اصول دین بتایا، فروع دین بتایا، صفات سلبیہ بتایا، صفات ثبوتیہ بتایا، احکام الاسلام بتایا، شرائط الاسلام بتایا، شرع لما بتایا، شریعت محمدیہ کو بتا دیا، سب کچھ بتا دیا. پھر اب اللہ کیا چاہتا ہے، کون سی بات کی گواہی دینا ہے؟ اور ایسے محبوب نبی پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس کے چلنے اور پھرنے کی قسم اللہ کھا رہا ہے کہ اے نبی وہ شہر مجھے عزیز ہے جس شہر میں تو چلتا اور پھرتا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. کبھی اپنے نبی کو طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا، کبھی یاسین کہہ کے پکارا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا، کبھی رحمتاً للعالمین کہہ کے پکارا. اور فرمایا اے نبی میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی محنتیں اور مشقتیں کرو. سرکار دو عالم کے پیروں پہ ورم آ گیا، پھر بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. فرمانے کہ اے اللہ تو نے مجھے دنیا میں خلق کیا،
تجھ کو سجدہ کرنے کے لیے، اور آخری وقت تک بھی میں تجھ کو سجدہ کرتا رہوں گا۔ پھر سجدہ بھی کس کا سجدہ؟ خاتم النبیین کا سجدہ، ایسے نبی کا سجدہ جو افضل الانبیاء ہے، آدم سے بہتر پیغمبر، نوح سے بہتر پیغمبر، ابراہیم سے بہتر پیغمبر، موسیٰ و عیسیٰ سے بہتر پیغمبر، ایوب اور یعقوب سے بہتر پیغمبر، شیش سے بہتر پیغمبر، شعیب سے بہتر پیغمبر، ہمارا نبی ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے انبیاء سے افضل و اعلیٰ، جس کے ایک ایک پسینے کے خطرے سے ایک ایک نبی کو خلق کیا۔ سرکار دو عالم کے پسینے کے ایک ایک خطرے سے ایک ایک نبی کو خلق کیا، اور عالم نور میں ان سے وعدہ لیا کہ محمد کی رسالت کی گواہی دو تو تمہیں نبوت دوں گا۔ ایسا افضل الانبیاء جو ساری کائنات میں سب سے بہتر، اس کا سجدہ، نبی کا سجدہ۔ تو اب اس نبی کے سجدے کا کیا کہنا؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور نبی کریم نے سب کچھ بتا دیا۔ اب کیا بات تھی جس کا بتانا ضروری تھا، اور یہ نہ بتایا تو کچھ نہیں بتایا؟ یہ وہی تو بات تھی کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک، جہاں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ فوری بتا دو، اگر یہ نہیں بتایا تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ کیا بات تھی؟ چلتا ہوا کاروان رکا، صحرا میں بہار آئی، ویرانہ آباد ہوا، حاجیوں کا مجمع، کجاوے کا منبر، لب رسالت کی جنبش، من کن تو مولا کے پھول کا برسنا، دین کے چمن کا لہلہانا، علی کو دوش پہ بلند کر کے نبی کا وہ لسانی اوٹ لینا۔ کیا میرا نفس تمہارے نفسوں میں بہتر ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ۔ نبی جانتے تھے کہ زبانی اوٹ لینا اور ہے، پیپر کا اوٹ لینا اور ہے۔ پیپر کی ووٹنگ میں بوکسنگ ہوتی ہے، اسی لیے زبانی اوٹ لیا۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ زبانی اوٹ لیا۔ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ۔ تب کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، دیکھو میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ اور اس کے بعد ہر کوئی آگے بڑھتا تھا، مولا علی کو مبارکباد پیش کرتا تھا، یا علی آپ کو مبارک ہو۔ اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی، الیوم، آج کا دن، اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینی۔ آج نعمتیں تمام ہوئی، آج اللہ راضی ہوا، آج دین کامل ہوا۔ تو ایک ولایت علی میں
اللہ راضی ہے، نعمتیں تمام ہیں، دین کامل ہے۔ اسی لیے ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی سے واقف ہو۔ جیسے کہ میرے استاد علامہ آغا منصوری صاحب قبلہ، خدا ان کو غریق رحمت کرے، آغا منصوری مجھے 5 سال درس دیے اور مجھ سے ہی لکھاتے تھے۔ قرآن مجید کے 17 پاروں کا ٹرانسلیشن انہوں نے 4 لینگویجز میں کیا تھا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین، ورڈ بائی ورڈ، سینٹنس بائی سینٹنس ہو، اس کا پورا لکھواتے تھے ٹرانسلیشن۔ اب 17 قرآن کے پاروں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو 13 پارے باقی تھے۔ الحمدللہ وہ 13 پاروں کو میں کمپلیٹ کیا ہوں، اس کو 5 لینگویجز میں کر دیا ہوں۔ ان کے 4 لینگویجز میں تھے، تو 1 لینگویج اور ہندی کی میں نے اس میں بڑھا دی، کیونکہ ہندی سے میں پنڈت بھی پاس ہوں الحمدللہ۔ عثمانیہ یونیورسٹی سے BCom پاس کیا تھا اور گریجویشن کیا تھا، اور ہندی سے پنڈت پاس کیا تھا، عربی سے اس زمانے میں جامعہ نظامیہ تھا، وہاں سے مولوی پاس کیا تھا، پھر لکھنؤ سے عالم پاس کیا، فاضل پاس کیا، اور 12 سال کی عمر میں میں عربوں سے عربی میں بات کرتا تھا۔ الحمدللہ اتنا علم جو ہے سیکھا تھا، تو اس کو بیکار کیوں جانے دوں۔ 13 پاروں کا قرآن مجید کے میں نے ٹرانسلیشن کر لیا ہے۔ ٹوٹلی 30 پاروں کا ٹرانسلیشن 5 زبانوں میں انشاءاللہ شائع کرنے کا ارادہ ہے، چھپوانے کا ارادہ ہے۔ چھپوا کے ہر ایک کے پاس انشاءاللہ تقسیم کروں گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ کیونکہ جو تفسیر قرآن میں نے سیکھا تھا وہ اکبر نظام الدین کے والد محمد قطب الدین حسینی صاحب، جو مکہ مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، وہ میرے استاد تھے۔ انہوں نے تفسیر القرآن مجھ کو پڑھایا تھا۔ بہرحال وقت ٹل جاتا ہے، لیکن علم جو حاصل کیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کبھی نہ کبھی علم کام آ ہی جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی۔ تو پہلی صفت تو میں نے بیان کی تھی آپ کی خدمت میں کہ رسول خدا گواہی دیں گے اسی بات کی کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اور اس آیت میں دوسری صفت ہے خوشخبری دینے والا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو بھی اطاعت اللہ کرے گا، اطاعت نبی کرے گا، اطاعت 12 امام 14 معصومین کرے گا، اللہ نے اس کے لیے جنت کو رکھا ہے۔ آیت قرآن ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، ائمہ معصومین کی اطاعت، بس یہی راستہ جنت کا ہے۔ تیسری صفت ہے نذیر کی، عذاب الہی سے ڈرانے والا۔ نبی نے بتا دیا کہ دیکھو اللہ نے جہنم بھی بنایا ہے، اگر تم برے کام کرو گے،
بد کرداری سے زندگی گزارو گے، اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی نہیں کرو گے، اللہ نے تمہارے لیے جہنم بنایا۔ اور چوتھی صفت، حکم الہی سے دعوت دینے والا۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید کہہ رہا ہے ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا نبی بولتا نہیں، کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی کا اشارہ نہ ہو۔ یہاں ہے حکم الہی سے دعوت دینے والا۔ نبی کوئی کام کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہوا۔ اب اگر کسی کو بستر پر سلا رہا ہے تو حکم الہی سے سلا رہا ہے، کسی کو بیٹی دے رہا ہے تو حکم الہی سے دے رہا ہے، کسی سے رشتہ کر رہا ہے تو حکم الہی سے کر رہا ہے، کسی کو کاندھوں پہ بلند کر رہا ہے تو حکم الہی سے بلند کر رہا ہے، کسی کے لیے سجدے میں طول دے رہا ہے تو حکم الہی سے طول دے رہا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کے بارے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے نبی کو چمکتا ہوا چراغ بنایا، تو پھر وہ چراغ روشن رہنا ہے۔ کہاں ہے وہ چراغ؟ ہمارے پاس وہ چراغ روشن ہے، پردے میں ہے، قیامت تک روشن رہے گا۔ ہم اپنے بچوں کو بھری شام کے وقت سکھاتے ہیں، بیٹا کہو چراغ آل محمد ہمیشہ روشن باد، وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے۔ وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ قائم سے زمانہ قائم ہے۔ اللہ نے ہمیشہ اپنے خلیفۃ اللہ کو رکھا ہے تاکہ دنیا باقی رہے۔ 1,24,000 انبیاء آئے چلے گئے، 11 امام آئے شہادت ہوئی، تو اللہ نے 12ویں امام کو سرکار ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کو پردے میں رکھا۔ اب امام زمانہ اسی سے ملتے ہیں جس کا نفس پاک ہو، جس کا دل پاک ہو، جس کی نیت پاک ہو، جس کا جسم پاک ہو، جس کا لباس پاک ہو۔ ہر ایک سے امام زمانہ نہیں ملتے۔ 2 عالم تھے، وہ دونوں کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ ہم وقت کے امام سے ملیں۔ اکثر مومنین کے دل میں خواہش رہتی ہے کہ امام سے ملاقات کریں، اسی طرح وہ دونوں عالم کے دل میں خواہش تھی۔ تو ایک دن دیکھا وہ دونوں نے، ایک شخص آیا کہنے لگا آپ کو امام یاد کر رہے ہیں۔ اب خوش ہو کے عمامہ اور عبا پہن کے چلے، تالاب کے قریب گئے، کشتی میں بیٹھے۔ اس نے کہا آنکھیں بند کیجئے۔ دوسرا کنارہ آیا، وہاں دونوں عالم کو لے کے وہ کشتی میں سوار جو تھا اترا۔ ایک گھر میں گئے، اب یہ دونوں عالم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ گرین ہی گرین ہے، پھل ہیں، درخت ہیں، میوے لگے ہوئے ہیں، ایسا دکھ رہا ہے کہ کوئی جنت کا مقام ہے۔ دونوں کو ایک گھر میں بٹھایا، گئے۔ اب یہ دونوں عالم نے مل کے گفتگو کی کہ اب ہمارا مقام سب سے بلند ہو جائے گا علماء میں۔ امام زمانہ وہاں سے بول بھجوائے، جاؤ دونوں کو جہاں سے لائے تھے وہیں لے جا کے چھوڑ دو، اس لیے کہ ان کا نفس پاک نہیں ہے۔
جس طرح اللہ کو بندہ جو اکڑ کرتا ہے، اللہ نہیں چاہتا ایسے بندے کو. تکبر جو بندہ کرتا ہے اللہ ایسے بندے کو نہیں چاہتا. اسی طرح سے امام زمانہ بھی جو تکبر کرتا ہے عالم، اس کو امام زمانہ نہیں چاہتے. صلوات بھیجیے محمد والے. بہرحال آج کا دن مخصوص ہے. ہر رضا خانے سے، ہر عاشور خانے سے شہزادے علی اکبر کی رخصتی ہے. کربلا کے میدان میں وہ وقت بھی آیا کہ شہزادے علی اکبر آتے ہیں، کہتے ہیں بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. حسین نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، کہا بیٹا یہ کیسے ممکن ہے کہ ضعیف باپ رہ جائے اور جوان بیٹا چلا جائے؟ ناممکن ہے. آخر میں امام نے فرمایا اچھا جاؤ، جس نے تمہیں 18 برس پالا ہے اس پھوپھی سے اجازت لو. اجازت ملی. حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ کسی شہید کی رخصتی کے وقت ایسا کوہرام نہیں تھا جیسے کوہرام شہزادے علی اکبر کی رخصتی پر تھا. جب بھی علی اکبر رخصت ہو کے خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے، بیویاں خیمے میں کھینچ لیتی. 70 یا 72 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا. آخر میں جب علی اکبر خیمے سے باہر آئے تو حسین ابن علی نے سرکار دو عالم کا عمامہ پہنایا، عبا اڑائی. لباس کچھ ایسا موضوع نظر آیا. حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا پروردگار اب اسے مرنے کے لیے بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں ہم شبیہ پیغمبر تھا. جب بھی مجھے میرے نانا کی یاد آتی تھی میں اپنے علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتا تھا. جاؤ علی اکبر خدا حافظ. علی اکبر چلے. حسین خیمے سے قریب کھڑے ہو کے بیٹے کے جہاد کو دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ امام کا چہرہ سرخ ہوا. فضہ در خیمہ سے دیکھ رہی تھی، دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا بیٹا گھوڑے سے گر گیا. ماں کا دل تھا. ام لیلہ نے کہا جا میرے آقا و مولا حسین کو خیمے میں بلا. حسین خیمے میں آئے. ام لیلہ نے پوچھا مولا میرے بچے کی خیر ہے؟ ہاں لیلہ خیر ہے، مگر ایک بہت بڑا پہلوان مقابل میں آیا ہے. میں نے اپنے جد امجد کی زبانی سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے. جاؤ لیلہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو. ام لیلہ نے سر کے بالوں کو بکھیر دیا اور دعا کرنا شروع کیا. پروردگار جس طرح سے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملایا میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. دعا مستجاب ہوئی. علی اکبر خیمے میں آئے. ماں نے سینے سے لگایا، باپ نے سینے سے لگایا. مولا نے کہا علی اکبر کیا بات ہے؟ کہا بابا پیاس مارے ڈالتی. حسین نے اپنی زبان دہنے علی اکبر میں دی. علی اکبر کھینچ لیتے ہیں، فرماتے ہیں بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک معلوم ہو رہی ہے. اچھا جاؤ بیٹا اب ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے. دوبارہ علی اکبر رخصت ہو کے چلے. میدان کربلا میں آئے. عزاداروں تھوڑی دیر نہ گزری میدان سے آواز آئی بابا میرا سلام آخر قبول کیجئے. حسین ٹھوکر بٹھوکر کھانے لگے، پکارنے لگے یا علی این انت یا علی. بعض علماء لکھتے ہیں کہ امام آواز دے رہے تھے بیٹا علی اکبر مجھے دکھائی نہیں دے رہا.
بعض علماء لکھتے ہیں بیٹے سے مخاطبت نہیں تھی، شاہ نجف کو آواز دے رہے تھے، یا علی یہ وقت آ گیا کہ جوان بیٹے کے جنازے کو اٹھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حسین گھوڑے کے سہارے سے بیٹے کے قریب پہنچے، زمین کربلا پر بیٹھ گئے۔ علی اکبر سے پوچھا، بیٹا علی اکبر کیا بات ہے، اس طرح کیوں تڑپ رہے ہو؟ علی اکبر نے کہا، بابا ایک برچی میرے سینے میں ہے جو بہت ستا رہی ہے۔ اس منظر کو عزاداروں ایک طرف سے انبیاء دیکھ رہے تھے، ملائکہ دیکھ رہے تھے، اجنات دیکھ رہے تھے، سب نے کہا پروردگار حسین کے اس منظر کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ سب نے منہ کو پھیرا، ہائے ضعیف باپ دیکھتا رہا، جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارا اس قلیل عزاداری کو قبول فرما۔ بار الہ پروردگارا بانی مجلس حسن رحمت اللہ کو 180 سال سلامت رکھ، حاضرین مجلس کو 180 سال سلامت رکھ، کل دنیا میں امن و امان عطا فرما، جہاں جہاں مومنین اور مومنات عزاداران حسین، علماء و ذاکرین و مجتہدین و ماتمدار رہتے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو سے حفاظت فرما۔ جو انتقال فرمائے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ امیر علی رحمت اللہ اور ان کی اہلیہ پتلی ماں رحمت اللہ کے لیے پڑھ دیجیے۔ رات بھر ماروئی اکبر کی جوانی کے لیے،